لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الشيخان. وقال المقدسي في ضياء العلوم إنه روي على 300 طرق كلها جيد وصالح. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم علیہ. ہمارے رسول اور پیغمبر سے پہلے انبیاء و مرسلین آئے ہیں اور ان کی امتیں ہوئی ہے. زمانے کے گزرنے سے پھر وہ اپنے انبیاء اور مرسلین کے ہدایت کے طریقے پر نہیں رہے. یہود بھٹک گئے تو ان کو مغضوبین کہا، خدا کے غصے کے مستحق، اللہ کے قہر اور غصے کے سزاوار. اور نصرانی اور عیسائی بھٹک گئے تو ان کو ضالین کہا، راستہ چھوڑنے والے، بھٹکنے والے. اور جو لوگ راہ راست پر مستقیم رہے اور اعتدال کے ساتھ رہے ان کے لیے ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ اللہ کے ہاں انعام یافتگان ہے اور ان پر اللہ کا خاص احسان اور مہربانی ہے. افراط تفرید سے پاک طبقہ اہل سنت والجماعہ ہر زمانے اور ہر دور کے. اہل سنت والجماعت کی پہلی جماعت صحابہ کی. مصنف عبد الرزاق میں ہے، ابن شہاب زہری سے پوچھا گیا کہ صحابہ اچھے قیمتی کپڑے پہنتے تھے؟ انہوں نے کہا پہنتے تھے. وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. پھر پوچھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اور بال بچوں سے دل لگی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کرتے تھے. وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. پھر پوچھا کہ وہ اچھے اچھے کھانے بھی شوق سے اور اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاتے تھے؟ کہا وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. علماء دین کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری کا مقصد یہ تھا کہ وہ رائے اعتدال پر تھے. وہ کمی اور زیادتی کے قائل نہیں تھے. وہ صراط مستقیم اللہ سے مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کو صراط مستقیم دیا تھا اور اس پر وہ اللہ کے ہاں انعام اور عزت دو جہان کے مستحق ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس وقت سے آج تک فرقہ ناجیہ طائف منصورہ اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. چاروں ائمہ کے ماننے والے اور محدثین، مفسرین، فقہاء دین، ہر زمانے کے اولیاء و صلحاء. تفسیر ساوی میں ہے کہ جو لوگ فقہ اور فقہاء کو نہیں مانتے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں،
فقہ اور فقہا کا اذعان اور تسلیم عقائد میں ضروری ہے۔ یہ ایک بہترین ترمامیٹر ہے جس میں آدمی حدود و آداب کے اندر رہتا ہے، اور یہی اصل شان ہے۔ دیکھو، پیغمبر کی ولادت باسعادت وہ اتنا ہی محترم دن ہے اور لمحہ اور گھڑی اور مہینہ ہے جتنا پیغمبر اپنی مرتبت کے اندر بلند و برتر ہے۔ اور پیغمبر کی تشریف آوری لوگوں کے ایمان و اعمال کے لیے تھی، کسی دن یا تہوار منانے کے لیے نہیں تھا۔ لیکن بہت سارے لوگوں سے شاید محبت کے افراط و تفرید سے زیادتی ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس کو عید کا دن دیتے ہیں، حالانکہ عید تو دو ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کوئی شخص اپنی طرف سے عید نہیں بنا سکتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہود نے حضرت عمر سے کہا کہ ایک آیت آپ کے ہاں نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت۔ اگر یہ آیت ہمارے ہاں آ جاتی لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، ہم اس دن کو عید اور جشن کا دن بنا لیتے۔ اور حضرت عمر نے کہا ہمیں وہ وقت معلوم ہے، وہ دن معلوم ہے، پیغمبر عرفات کے میدان میں تھے، اپنے سفید سواری پر تشریف فرما تھے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ کسی اچھے اور بزرگ دن کو جشن اور عید منانا یہ اور لوگوں کا خیال ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں ایسا کہہ دیا۔ اور اس دن کو اور اس تاریخ کو علم سے منانا، عرفنا ذالکا، دوسری جگہ بخاری میں علمنا ذالکا، علم اور معرفت کے ساتھ پیغمبر کی زندگی گزارنا، یاد دلانا، لوگوں کو تعلیم کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اہل سنت والجماعت کبھی بھی بدعت پر رضامند نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں پیغمبرانہ طریقے ہیں، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ علماء کہتے ہیں کسی ایک صحابی کے طریق پر بھی چلے تو جنت جائے گا، کیونکہ صحابہ سب ہدایت یافتہ ہے اور سب کے سب پکے مومن ہے اور جنتی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جب زمانے میں صدق تھا اور لوگ سچائی رکھتے تھے تو نہ جلوس کی ضرورت، نہ جلسے کی ضرورت، نہ ہنگامے کی، نہ چراغاں کی۔ سب لوگ پیغمبر کے طریق پر چلنا ضروری سمجھتے تھے، اور جب وہ اصل دولت ہاتھ سے نکل گئی تو ہیلے حوالوں سے اب اپنے آپ کو ٹہلا رہے اور بہلا رہے۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر علی آلائہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کے منانے کے لیے نہیں، نہ کسی تاریخ اور مہینے کے منانے کے لیے آئے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کے قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کے لیے آئے۔ سنی میں اور بدعتی میں یہ فرق ہے کہ اہل سنت والجماعت بننے کے قائل ہیں اور بدعتی منانے کے قائل ہے۔ منانا تو بڑا آسان ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا کہ جتنے پیسے چاہیے یا آپ جلسہ کریں، ایسا کریں، ویسا کریں۔ میں نے کہا کائے کے لیے؟
کہ بس دین بیان ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ داڑھی رکھ لیں، یہ زیادہ ثواب ہے. سیدھا ایسا بھاگا جیسے ایک کارتوس اٹھ کے بھاگ رہا. کیونکہ صحیح بات کرنا ہر ایک کا کام نہیں. میں نے کہا اگر یہاں سے پشاور تک آپ لوگوں کو روٹی کھلائے نا تب بھی داڑھی مونڈنے کا گناہ معاف نہیں ہو. اس کا سوال ہوگا آپ سے. قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کے دن کافر بہت بہانے کرے گا. حق تعالیٰ کہے گا اگر اس زمین کو سونے سے بھر دینا تب بھی ایمان کے بدلے میں نہیں مانوں گا. ایمان کیوں نہیں لایا؟ ما تقبل من احدہم. تو ہمارے ان دوستوں کو بھی سچ بولنا چاہیے اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جن کی داڑھیاں نہیں ہیں وہ داڑھیاں رکھ لے، جن کی ہے اور وہ کینچی سے کام لے رہے ہیں وہ کینچی دور رکھے. ایک مشت ایک قبضہ داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت موقدہ ہے. تو یہ بہترین سیرت ہے اور زبردست میلاد ہے جس میں ایک امتی اپنے پیغمبر کی اداؤں کے مطابق ہو جائے. بہت سارے لوگوں کے سر ننگے ہیں، حالانکہ جس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے سر ڈھانکنا بھی سنت ہے. صرف نماز کے لیے نہیں، دکان کرتے ہوئے بھی، گاڑی چلاتے ہوئے بھی، بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی. بزرگان دین تو رات کو سوتے وقت سر پہ صافہ باندھتے ہیں اور طہارت خانے جاتے ہوئے سر ڈھکتے ہیں. تو یہ قیمتی باتیں اور یہ عمدہ قسم کا طریقہ حیات جو اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرمائے، اور جس کو نصیب نہ ہو تو مشارق میں ہے کہ بعض لوگ واعظ میں بیٹھتے ہیں تو ملائک ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ اٹھو یہاں سے، اٹھو، تو بدماش بد چلن یہاں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے. پہلے میں بڑا خفا ہوتا تھا کہ کیوں اٹھ رہے ہیں نا، پھر جب یہ روایت دیکھی میں نے کہا ان کو اٹھانا تو بہت ضروری ہے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو وہی کریں گے جن کا نظام غیب تابع ہے اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے اور اس نے اس نظام پر ملائک مقرر کیے ہیں. تو جن کو دین سننا اور دین سنانا اور دین کے مطابق بننا اور بنانا نصیب ہو جائے، یہ سیرت النبی کی سچائی ہے اور یہ مولود شریف کا صحیح معنوں میں تعارف ہے. بھئی کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ ربیع الاول سے عہد کرے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے. کتنے مسلمان گھرانے ہیں جن میں شرعی پردہ نہیں ہے اور قرآن میں پردے کا حکم آیا ہے، تو وہ پردے کا اہتمام کرے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹائیاں باندھتے ہیں، صبح سویرے ان کو اسکول کالجوں میں لے چلتے ہیں، وہاں عہد و پیمان لے لے کہ ہمارا بچہ ٹائی نہیں باندھے گا، ہم عیسائی نہیں ہے. تو یہ جو کام کے طریقے ہیں وہ تو اپنائے نہیں جاتے. یہاں سے وہاں تک جاؤ، اس گلی سے چکر لگا کے وہاں آ جاؤ. پاگے لاڑا پدیرالا اس پہ بیا راشی نر استرگی تو روی ماتا خندا راشی. یہ چل ول اور یکو بکو یہ کام کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت اصل اسلامی نام ہے. اور جو لوگ قرآن اور سنت، اجماع امت، قیاس شرعی، چاروں ائمہ کے تفقہ و اجتہاد، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی فقہ، سلاسل اولیاء سب سے متفق ہے، اہل سنت والجماعت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. اور کتنا آسان ہے کہ آپ کو لوکی کدو پسند تھی سب کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا گھی میں تلا ہوا مرغ پسند ہوتا اور زبردست قسم کے بکرے نسلی آپ کھاتے تو پھر تو غریب مسکین رہ جاتے. آپ چٹائی پر آرام فرماتے تھے اور جسم مبارک میں چٹائی کے بان گھس جاتا تھا. عمر نے دیکھ کے رونے لگا کہ کیسر و کسرا تو راحت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول. آپ نے کہا وَأَنْتَ فِيهِ، ابھی تک آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے.
آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو دنیا ملے گی، ہمیں اللہ نے آخرت نصیب فرمایا ہے۔ آخرت بہت بڑی دولت ہے، اور بس وہ تیار ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ اس کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ قیامت آئی گئی، بس دندے کا سبات ہے، ودا بلد زرع شاد ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ اس مسئلے کی زیادہ تفصیل میں شاید اگر زندگی نے وفا کی اور صحت نے ساتھ دیا جمعے کے بیان میں کر لوں گا۔ ایک بڑے عالم کا بیان سنا میں نے، جن کا عالم ہونا اور بڑا ہونا ہمارے ہاں بھی قدر کی نگاہ سے ہے، لیکن بیان بہت بھونڈا، شریعت کے خلاف، نہ جانے کہ یہ لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، جس میں کیسے مبتلا ہو گئے۔ ایک حد ایسی آتی ہے کہ آدمی سے علم سلب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح لوگوں کی باتوں میں آ کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ نام لینا مناسب نہیں ہے۔ بہر رنگی کے خواہی جام می پوش، من اندازی قدت رامی شناسم۔ شاید ان کو ایسی اطلاع ملی ہو کہ بعض لوگ صدقے و خیرات میں غلو کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ غلو اور زیادتی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ مسئلے کا انکار کر دیں۔ میں 2-3 روایتیں سناتا ہوں، تو جن لوگوں نے وہ بیان سنا ہو ان کا بھونڈا ہونا اور بے سروپا ہونا اور لا حاصل ہونا ان پر واضح ہو جائے۔ مثلا بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ما من کتاب معتبر فی الحدیث الا روا ھذا الحدیث، کہ جو صبح سویرے جمعہ پڑھنے روانہ ہو جائے، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ أَوْ تَقَرَّبَ بِبَدَنَةٍ، وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹ خیرات کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جن کو خدا نے توفیق دی ہے، جس طرح جمعے کے لیے سویرے جا رہے ہیں، اس طرح ایک اونٹ بھی خیرات کر لے۔ عقل مند تو اشارہ سمجھ لیتا ہے کہ نبی کا پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد جو چلا گیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بِبَقَرَةٍ، گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے خیرات کی۔ اور جو اس کے بعد چلا گیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ شَاةً أَقْرَنَ، مینڈا سینگوں والا یا بکرا بہت تکڑا قسم کا اللہ کے راستے میں خیرات کیا۔ جو اس کے بعد گیا اس نے مرغی، جو اس نے کے بعد گیا اس نے انڈا دے دیا۔ اور اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے وہ جو لکھ رہے ہیں کہ اس نے آج سویرے آیا ہے جیسے کہ اونٹ خیرات کیا، یہ اس کے بعد آئے ہیں اس نے ایک گائے کا ثواب پایا، یہ اس کے بعد آئے اس نے بکرے یا مینڈے کا ثواب پایا۔ یہ جو لکھت ہو رہی تھی خطبہ سننے کے بعد، شروع ہونے کے بعد، طووا صحفہ، بخاری شریف اور مسلم میں ہے کہ ملائک صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور یستمعون الخطبہ، خطبہ سننے بیٹھ جاتے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں خطبے کے دوران بات چیت کرنا، افعال کرنا منع ہے۔ تو خیرات کے تو مواقع معلوم ہو گئے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ خیرات کا بہترین دن جمعہ ہے، اور خیرات اونٹ کی بھی ہے، گائے کی بھی ہے، بکرے اور مینڈے کی بھی ہے، مرغے اور انڈے کی بھی ہے۔ تو انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مصروف ہیں، پورے عالم میں آپ ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں، تو اسلام ذمہ دار ہے اس بات کا کہ آپ کو کتاب دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔
بنی اسرائیل کو ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس میں مردے کا زندہ ہونا اور بات کرنا ضروری تھا، تفسیر کبیر۔ چنانچہ بڑی تکلیف اور پریشانیوں کے بعد انہوں نے ایک گائے پائی، بڑی مہنگی خریدی اور اس کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کے اس مقتول کے ساتھ ٹچ کیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بول دیا کہ مجھے بھتیجوں نے مال و دولت کے لیے قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر مردہ کسی چیز سے زندہ ہو سکتا بعد میں تو گائے کے خیرات سے زندہ ہو جاتا، لیکن اللہ کی عادت ہے کہ اب اس طرح کسی کو دنیا میں زندہ نہیں کرتے، وہ تو انبیاء کے معجزات تھے۔ تو اس پر اللہ فرماتے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ دلالات کے قبیل میں سے سمجھ میں آتا ہے کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا بڑے سے بڑے جانور کا، یہ اللہ کی رضا اور بلاؤں کے ٹالنے اور مرادوں کے ملنے کا باعث ہے۔ اتنی بڑی آیت اور اس قدر مسلم تفسیر ایک ایسا شخص جو ملکوں میں معروف ہے وہ نہ جانے، قریب ہے کہ آسمان پٹ پڑے اور زمین ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی لوگوں میں مشہور ہے کہ جان کے بدلے میں جان دے دو، یہ ایسی بات ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے پیش کیے گئے اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کے بدلے میں جنت سے مینڈ آیا اور جبریل نے آپ کو کہا کہ بس آپ کی قربانی قبول ہے، اور یہ ذبح کر لو۔ وہاں سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، اور ایسی جان کہ قیامت تک دی جائے گی۔ شاہ انور شاہ صاحب جیسے عظیم محدث اور لوگوں کے باپ دادا کے استاد الاساتذہ نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ گویا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے تمہاری جان بچانی ہے، تم بھی جان قربان کرو، اور یہ کہنا کہ جان کے بدلے میں جان، اس کو گپ شپ لگ رہی ہے، نیو کراچی کی باتیں لگ رہی ہے، اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرح بخاری انور شاہ سے جو ایک شخص ناواقف ہوا کہ اس کو معذور جانا جائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو حدیث شریف میں ہے کہ 2 مینڈے یا 2 بکرے خیرات کرے، اور اگر بچی پیدا ہو جائے تو 1 مینڈا اور 1 بکرا کافی ہے۔ تو وہاں پر بھی حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں کتاب العقیقہ فیض الباری شرح بخاری میں کہ جان کے بدلے میں جان دینا بچت کا طریقہ ہے۔ ایک مقام پر حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ موت جو ہے نا، موت کہو، ملک الموت نہ کہو، ملک تو فرشتہ ہے۔ موت، اے موت کاش تیری موت ہوتی، یہ قیامت کے دن مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کے بڑے بڑے سینگ ہوں گے، بڑا خرش پرش ہوگا، اور مینڈا بڑا خطرناک ہے۔ کل ایک مینڈا نوری آباد میں ذبح ہوا ہے، ذبح کرنے والے سب لوگوں کو مارا ہے اس نے۔ میں نے ایک دن دیکھا ایک بکرے کو ایسا اٹھایا، ادھر دور پٹک دیا جیسے فٹ بال کوئی پٹکتا ہو، لیکن دنوں کا انتظار تھا۔ خیر، تو اب دیکھو جب خوشی کا وقت آ گیا، اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا، کسی مسلمان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات، اور دوسری حدیث میں مکافئتان، پورا پورا ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں جو شرائط قربانی کے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، عقیقے کے جانور میں بھی۔ جیسے قربانی کے دن متعین ہے، عقیقہ یا 7ویں دن ہو یا 14ویں دن ہو یا 21ویں دن ہو، اس کے بعد نفلی صدقہ بن جائے گا، سنت عقیقہ فوت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جان بخشی ہے اور ہمیں ایک زندگی اور ایک بچہ اور ایک بیٹی عطا فرمائی، تو اس کے بدلے میں ہم بھی قربانی کرتے ہیں
بشرط التوفیق والفراغ. یہاں بھی حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ بس تم بھی نفس کے جان کے بدلے میں جان دے دو. تو اس قسم کے مسائل میں تسامح کرنا یا اس کو بہت زور سے نفی کرنا یہ کوئی کار خیر نہیں ہے، نہ یہ کسی بڑے منصب علم کا تقاضا ہے، بلکہ یہ عذر و جہل انکار ہو رہا ہے. اضلہ اللہ علی علم. باقی اعمال بہت سارے ہیں، حدیث شریف میں ہے اگر کسی کی توفیق نہیں ہے آپ نے مومن مسلم سے روشن پیشانی سے بات کی تو اللہ آپ کو صدقے کا اجر دے گا. ومن المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلیق. یہ بھی احسان ہے، نیکی ہے کہ آپ ایک مسلمان کے ساتھ روشن چہرے سے ملے. یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ بھی علماء دین فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں سال بھر جو بخیر گزرا، ہم زندہ رہے، ہماری آل و اولاد خیریت سے رہی، تو ایک قربانی علی کل بیتی یکفلونہ، ہر گھرانے پر واجب ہے. گھرانہ اس کو کہتے ہیں کہ کمانے والے کئی ہوں لیکن چولہا ایک ہے اور سب اکٹھے رہ رہے ہیں اور سب کا بڑا ایک ہے جیسے باپ. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، خواہ وہ مینڈا ہو، بکرا ہو، گائے کا حصہ ہو یا بھینس کا حصہ ہو یا اونٹ کا حصہ ہو. اور اگر یہ سب کمانے والے کہے کہ ہم اپنا اپنا کریں گے تو علماء کہتے ہیں افضل اور بہتر ہے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی مہمانی کرتا ہے، اور بندوں کی مہمانی جب اللہ فرمائے ان الکریم اذا اضاف اضاف بلحم، سخی بادشاہ جب کسی کی خیرات دعوت کرتا ہے تو گوشت کھلاتا ہے. تو یہاں پر بھی تصدق باللحم، تصدق بالشات، اور ولیمے کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اولم ولو بشات، ولیمے میں کچھ بھی نہ ہو ایک بکرا تو کاٹو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرف میں ہمارے احسان کے قبیل میں سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرف میں تصدق اور خیرات کے قبیل میں سے ہے. پختون زبان میں خیرات بہت بڑا لفظ ہے اور بہت نیکی کا لفظ ہے. ایک زمانے میں مجھے اپنے گاؤں میں گائے وغیرہ کٹوا کے کچھ کھانا پکا کے اور محلے کو کھلانا تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے حالات گزرے تھے کہ مجھے خوف تھا کہ نہیں آئیں گے یہ لوگ، بہت نخرواز بھی بڑے ہوتے ہیں، ذرا ذرا سا بات کو بہانہ بناتے ہیں. تو ہمارے استاذ تھے، اس نے مجھے کہا جمعہ تم خود پڑھا لو اور کہو کہ خیرات ہے. تو میں نے جمعے میں کہا کہ میں تو کراچی میں رہتا ہوں، وہاں ہمارے پاس طلباء کم ہیں کھانے والے، لیکن آباء و اجداد کا گاؤں اور گھر ہے تو دل چاہتا ہے کہ آپ کی بھی ایک دعوت. اور دعوت کیا ہے؟ دعوت پشتو میں اس کو کہتے ہیں کہ پھر آپ بھی مجھے کھلائیں. اور خیرات کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام پر ثواب. تو بس وہ لوگ جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا وہ رات کو آئے اور دیگوں میں پانی بھرا اور تمام نظام انہوں نے سنبھالا کہ بس آپ آرام سے پلنگ پہ لیٹ جائے، کام سارا ہمارا ہے. لوگ بھی سارا محلہ تو کیا پورا گاؤں آ گیا. ہمارے یہاں خیرات ذرا تصدق کو کہتے ہیں، فقیر و مسکین، یہ غلط نظریہ ہے ان کا. خیرات کا لفظ جامع ہے، قرآن کریم میں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، سب کو حکم ہے. اور انبیاء کے بارے میں ہے یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. تو لوگوں کی اصلاح ضروری ہے کہ بھئی یہ لفظ تم غلط استعمال کرتے ہو. آج کل ایک تماشا بنا ہوا ہے، ہفتے کا دن گزر جائے تو رات کو کہتے ہیں ہفتے کی رات، حالانکہ وہ اتوار کی رات ہے. جیسے آج کی رات جمعرات کی تھوڑی ہے، شب جمعہ ہے. تو اب عوام اصطلاحات بدل رہے ہیں اور یہ ساتھ ہو رہا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورہ توبہ میں تاریخ اور مہینے اور اوقات میں اس طرح تبدل، تغیر، یہ ایک اور قسم کا کفر ہے، جاپانی قسم کا. علماء دین کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ سب کے خیرات کے ہم اور آپ محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے. اللہ تو اللہ الصمد ہے،
تفسیر بیضاوی میں ہے اے یسمد الیہ وہو لا یسمد احدا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قرب قیامت ہے، جن لوگوں سے بہت اچھی توقعات اور ان کے خاندانی نسبت اور بڑے بڑے القاب سے بہت اچھائیوں کی توقع ہے، وہ اس قسم کے کمزور باتیں کرتے ہیں کہ ہم جیسے طالب علم اور ایک عاجز اور مسکین کو بھی جواب دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ تھوڑی باتیں زیادہ میں قبول فرمائے، اگر کبھی ضرورت ہوئی تو اس سے بڑھ کر ایک مقالہ صدقے و خیرات کے عنوان سے وہ الاحسن میں شائع ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ان کو بھی روشنی نصیب ہو جائے۔ اور بہت ہی نامناسب باتیں صحیح مسلم میں قرب قیامت میں لوگ ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ نے کی ہوگی نہ دادا نے، مطلب یہ کہ نیا دین پیش کرنا چاہیں گے، اور نیا دین کے خد و خال نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان بھی نیا چاہیے جس میں لوگوں کے مکانات مسمار ہو، تجاوزات کے نام پر لوگوں کے نان شبینہ کے راستے بند کیے جائے، اور یہ تجاوزات جو ہو رہے تھے تو یہ علاقہ غیر تھا کیا؟ یہاں ڈی ایس پی ہو، ایس ایچ او، تھانہ دار ہو، ڈپٹی کمشنر نہیں تھے؟ کے ڈی او، کے ایم سی نہیں تھے؟ کیوں بنے تھے یہ؟ اور اس پر کروڑوں اربوں کربوں خرچ ہوئے، اور آج اس کو آپ پھینک رہے ہو، پٹخ رہے ہو، اپنی قوم کے ساتھ خود ہی سختی کرنے پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کافر برداشت ہے، ظالم برداشت نہیں ہے، یہ مسلم مسئلہ ہے کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ میری کچھ طبیعت بھی آج ایسی تھی، لیکن مبارک رات ہے اور آپ بہت شوق اور محبت سے آتے ہیں، تو اس لیے مختصرات قبول فرمائے۔ اور وہ یقل تھا اشارہ کمکل پلوڑ نہ سڑے کی، اخیار سڑے پیو اشارہ پوش۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ نئے نئے فتنوں سے امت مسلمہ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مستقیم دین پر قائم دائم رکھے، اور ادھر ادھر کے گمراہیوں سے، فضول باتوں سے، لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی قرآن خوانی کا انکار، کبھی صدقہ خیرات کا انکار، کبھی بکرے کے تصدق کا انکار، یہ سب فتنے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور اضلہ اللہ علی علم، استاد نے ان کو صحیح لکھا تھا کہ آپ مصداق ہے اس آیت کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، انجام بخیر و عافیت فرمائے۔ اللہ پاک اس نئی حکومت کو اگر ان میں کچھ خیر ہے، سچائی ہے، تو اچھے کاموں کی توفیق دے، اور اگر نہیں ہے تو جیسے اور چلتا ہوئے ہیں یہ بھی چلتا ہی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مساجد، مدارس، علماء، طلباء، تبلیغی بھائی اور ہمارے بھائی، دوست، بزرگ، حاضرین مجلس اور ان کے غائبین جن کے لیے یہ فکر مند ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حافظ و ناصر، معین و مددگار رہے۔ صلی اللہ مفتی اظہر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔